پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے NA-72 کے الیکشن کے امیدوار عرفان محیث کے ساتھ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ محمد عرفان محیث، امیدوار NA-72 پاکستان مرکزی مسلم لیگ ناروال سے۔ جی میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بیٹی کو کہ آپ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس میں تشریف لائیں، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ اچھا سر، آپ کائنڈلی ہماری عوام کو بتائیے گا کہ آپ نے یہ سیاست کب سے سٹارٹ کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں نے سیاست جو ہے وہ پچھلے قریباً 2017 سے سٹارٹ کی۔ 2017 کے اندر میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں اور ملک کے جو حالات ہیں، اس میں ہمارا سیاست میں آنا، لوگوں کی خدمت میں آنا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے پرانے امیدواران ہیں یا MNAs ہیں، ان کی ترجیحات یہاں کی عوام تو بالکل بھی نہیں ہے، اور ناروال خاص طور پہ ان کی ترجیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے 2017 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں آئیں گے۔ سماجی طور پہ تو خدمت کے کام پہلے کرتے تھے، اور سماجی طور پہ پہلے لوگوں کی خدمت کے معاملات میں بھی تھے، لیکن جب ہم اس فیلڈ کو دیکھتے تھے، ملکی سطح پہ خرابی ہے، قومی سطح پہ خرابی ہے، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے حالات ہیں، پھر اس نے مجبور کر دیا کہ ہم 2017 میں جو ہے وہ سیاست میں آئیں، تو میں 2017 میں آیا۔ اس وقت ناروال کی کیا صورتحال ہے؟ کائنڈلی آپ ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کیجیے۔ اس وقت ناروال کی صورتحال تو یہ ہے کہ ناروال ضلع کا مواصلات کا نظام بالکل خستہ ہے، اور ناروال شہر کے اگر حالات دیکھیں تو ناروال شہر کی حالت یہ ہے کہ ناروال شہر میں اگر 1 گھنٹہ بھی بارش ہو جائے تو پورا شہر 2-3 دن ڈوبا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو بیکورڈ ضلع ہے، چھوٹا ضلع ہے، تو اس چھوٹے ضلع کے اندر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی طرف کسی بھی سیاستدان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں تو یہ ایک زرعی ضلع ہے۔ اس زرعی ضلع کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا وہ پانی کا ہے۔ ناروال اور شکرگڑھ 2 تحصیلیں ہیں اور دونوں ہی باران ہیں، اور یہ واحد ضلع ہے کہ جس پر اللہ کا اس قدر بڑا احسان ہے کہ نالا ڈیک جموں سے نکلتا ہے، یہ ضلع ڈسٹرکٹ ناروال میں ظفروال کے مقام پہ انٹر ہوتا ہے، اور یہ دوسرا نالا بیں ہے جو ظفروال سے تھوڑا اوپر سے نکلتا ہے، تحصیل شکرگڑھ سے ہوتا ہوا تحصیل ناروال میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں ابھی کرتارپور کوریڈور بنا ہے یہ وہاں سے راوی میں انٹر ہوتا تھا، اب اس کو تھوڑا پیچھے راوی میں انٹر کر دیا گیا، اور نالا بیں شکرگڑھ شہر کے اوپر سے ہو کے، شہر سے اوپر سے ہو کے تحصیل شکرگڑھ میں آ کے وہاں سے ہو کے یہاں آتا ہے۔ اسی طرح بیں اور ناروال نالا ڈیک کے سینٹر میں سے نالا بسنتر آتا ہے، وہ بھی جسڑ کے مقام سے آ کے راوی میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی 3 اتنے بڑے برساتی نالے ہیں جو خود میں ایک دریا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس پانی بارانی علاقوں میں نہیں ہے۔ وجہ ہمارے سیاستدان نے کبھی بھی اس پانی کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول، اس پانی کو لوگوں کے لیے مفید بنانے کے لیے کوئی پلان ہی نہیں کیا، سرے سے پلان نہیں ہے۔ تینوں ہی نالوں کے ارد گرد کی جو زمین ہے اس میں آپ فصل دیکھیں گے تو رونا آ جاتا ہے کہ اوسط کیا ہے فصل کی اور زمیندار کی حالت کیا ہے۔ سر ناروال میں تو یہ بھی زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ مہنگائی دن بہ دن، وہ تو پورے ملک میں ہو رہی ہے، کہ ناروال سے اتنا ایشو کیوں کریٹ ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی آپ لوگ کی کوئی خدمات آپ نے کی ہیں یا کس حوالے سے کی مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ کی ادھر سب سے میجر ایشو جو ہے نا وہ مہنگائی کا ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ناروال میں خاص طور پہ مہنگائی کا ایشو کیوں ہے۔ ناروال میں انڈسٹری نہیں ہے، ناروال بنیادی طور پہ مزدور کا ضلع ہے۔ آپ پوری دنیا میں جہاں جائیں گے آپ کو مزدور ناروال کا ملے گا، ظفروال شکرگڑھ کا ملے گا۔ کیوں؟ یہاں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر میرے سیاستدان نے انڈسٹری پلان ہی نہیں کی۔ میرے ہمسائے میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہے، میرے ہمسائے میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہے، لاہور ہم سے یہاں 80 کلومیٹر پر ہے، اور بہت
بڑے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر. ہمارے پاس گجرانوالہ ہے, گجرانوالہ انڈسٹریل اسٹیٹ مثالی انڈسٹریل اسٹیٹ. آپ اندازہ کریں کہ شیخوپورہ انڈسٹریل اسٹیٹ, لاہور انڈسٹریل اسٹیٹ اور گجرانوالہ انڈسٹریل اسٹیٹ, سیالکوٹ مانچسٹر آف پاکستان, اس کے وسط کے اندر ان کے دامن میں یہ ضلع صرف مزدور پیدا کر رہا ہے. یہ سمال انڈسٹری سے محروم ضلع ہے. تو یہاں کے مزدور پر جب مہنگائی کا بوجھ پڑے گا, اور خاص طور پر اس حکومت نے جو 200% زیادہ چیزیں مہنگی کر دی, بتائیں مزدور کیا کرے گا؟ سرکاری جاب نہیں ہے, پرائیویٹ جاب نہیں ہے. یہاں صرف ایک ناروال کا نوجوان بھٹے پہ مزدوری کر سکتا ہے, مستری کے پیچھے مزدوری کر سکتا ہے, یا 6 ماہ کے سال کے بعد وہ شیلر پہ 1 ماہ مزدوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ناروال کے مزدور کے پاس, ناروال کے نوجوان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ناروال میں رہ کے روٹی کما سکے. اچھا سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو میں نے کس چیز سے نوازا تو سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے؟ لوگوں کی خدمات میں سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے, جو سب سے پہلے ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جی, جو اگر اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے نوازا تو میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے عوام کے لیے جو ہے وہ مواصلات کے نظام کی بہتری, اور ناروال کے اندر سمال انڈسٹری زون, تاکہ ناروال کے بچے, ناروال کے لوگ, ناروال کے تاجر یہاں سے اپنی پروڈکٹس بنا بھی سکیں, بیچ بھی سکیں, اور یہاں سے خرید بھی سکیں, اور تجارت یہاں پہ ایک بہترین قسم کی تجارت ہو. اور یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوریڈور بنا ہے, وہ رستہ بنا ہے, یہ تجارتی راہداری بن سکتی ہے. اور ناروال اس کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے سمال انڈسٹری کے لیے, کہ ہم دنیا کے اندر اگر ناروال کا مزدور, ناروال کا ٹیلنٹ, ناروال کی سوچ, ذہن اور ناروال کی ذہانت پوری دنیا کے اندر خدمات کر سکتی ہے, تو اپنے ضلع کے اندر اگر ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں تو اندازہ کریں کہ ہم کتنا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, زر مبادلہ میں کتنی خدمت کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے ملک کے لیے کیا خدمات کر سکتے ہیں. تو میری سب سے پہلی ترجیح یہاں ناروال کے اندر وہ سمال انڈسٹری ہے, تعلیم ہے اور صحت ہے. سر, آپ کی نظر میں احسن اقبال صاحب نے ناروال کے لیے جو خدمات سر انجام دی, یا تعلیمی حوالے سے یا فلاحی حوالے سے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فلاحی حوالے سے کے اعتبار سے تو ناروال کے اندر احسن اقبال صاحب کا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے. الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ فلاحی اعتبار سے ہم سستے بازار بنا رہے ہیں, سستے سبزی کے بازار لے رہے ہیں, ہم سہولت بازار لگا کے لوگوں کو بہت تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ ہم اشیاء خرد و نوش دے رہے ہیں, ماہانہ راشن دے رہے ہیں. ہم غربا اور یتامہ کے گھر میں اور بیواؤں کے گھروں میں, مساکین کے گھر میں ماہانہ راشن پیک بھیج رہے ہیں, وظائف دے رہے ہیں. اسی طرح ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ سستے تنور کے اوپر 10 روپے کی روٹی دے رہی ہے. ناروال شہر کے اندر ظفروال شکرکڑ کے اندر ہمارے سستے تنور چل رہے ہیں. اسی طرح فری دسترخوان ہمارے چل رہے ہیں, فری ڈسپینسریز ہماری چل رہی ہیں. تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس تو خدمت کا کوئی ایک نیٹ ورک ہے, لیکن انفارچونیٹلی 92 سے لے کر سٹل رہنے والے وزیر پلاننگ اور داخلہ کے پاس ایک بھی ناروال کے اندر فلاحی منصوبہ نہیں ہے ان کا. تو وہ ان کا تو کوئی ہے نہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے بھی. رہی بات تعلیم کی کہ حسن اقبال صاحب نے تعلیم میں بڑا کام کیا, میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں اپنے بچوں کی تعلیم کی نمائندگی کرتے ہوئے, اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی نمائندگی کرتے ہوئے, یا آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناروال وہ بدقسمت ضلع ہے جس کے ٹوٹل پورے ضلع کے اندر پرائمری اسکول, مڈل اسکول, ہائی اسکول ٹھیکے پہ دے دیے گئے ہیں. کیئر فاؤنڈیشن کو, پیف کو, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو, اور دا سٹیزن فاؤنڈیشن کو, اور بہت سارے اسکول ہمارے وہ ہیں جو مڈل اور پرائمری, ان کو آفٹر نون کر دیا گیا ہے. میرا ڈگری کالج تھا ناروال میں جس کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا بھائی سستے پیکج کے ساتھ, تھوڑی فیس کے ساتھ پڑھ سکتا. اور میں اپنے حلقے کے عوام کے لیے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ناروال ضلع ہمارے سیاست میں آنے سے پہلے لاوارث تھا, لیکن اب لاوارث نہیں ہے. ناروال میں تعلیم پر, صحت پر, مواصلات پر اور سمال انڈسٹری پر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے. اس کے علاوہ ناروال کی محرومیوں میں بڑی محرومی ناروال میں غلہ منڈی کوئی نہیں ہے. ناروال کی محرومیوں میں بڑی محرومی کہ ناروال کے جو پانی ہیں,
ڈیک کے، بیں کے، بسنتر کے، ان پر باقاعدہ ان پانیوں کے جو نقصانات فصلوں پر ہوتے ہیں اور ہزاروں ایکڑ جو فصل تباہ ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے انشاءاللہ ہم اقدامات کریں گے۔ تو انشاءاللہ الیکشن میں ہم بھرپور قوت کے ساتھ اتریں گے۔ عوامی بہت ساری محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان تمام محبتوں کا، اپنے ان تمام بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں جو ہمیں ہر روز ملتی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے حلقے کے عوام، میں دا نقیب ٹی وی کی ٹیم سے بہت زیادہ امید رکھتا ہوں کہ حلقے کے عوام کے مسائل کو یہ اجاگر کریں گے، اور دا نقیب ٹیم کی یہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی دفتر میں آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔